أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، جس کے بغیر ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور وہ عمل ہے نماز۔ میرے عزیزوں، ذرا سوچئے، ہم دنیا کے ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانے کے لیے وقت، سونے کے لیے وقت، موبائل کے لیے وقت، دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے وقت، لیکن کیا ہم اپنے رب کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں؟ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب جس نے ہمیں زندگی دی، وہ رب جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہ رب جو ہماری چھپی ہوئی دعائیں بھی سنتا ہے، وہ رب ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنی طرف بلاتا ہے، اور کتنی محبت سے بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آئیے آج ہم جانتے ہیں 5 نمازوں کی پابندی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی عظیم سعادت ہے۔ نماز فجر، سب سے پہلے بات کرتے ہیں فجر کی نماز کی۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، جب انسان اپنے نرم بستر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس وقت ایک مومن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، دنیا کی حفاظت عارضی ہے، لیکن جس بندے کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرمائے، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، فجر کے وقت نیند بہت پیاری لگتی ہے، لیکن اللہ کی رضا اس نیند سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ آج عہد کریں، چاہے کچھ بھی ہو، ہم فجر کی نماز کو ضائع نہیں کریں گے۔ نماز ظہر، پھر آتی ہے ظہر کی نماز۔ دن کے کاموں کے درمیان، مصروفیات کے درمیان انسان کو یاد دلایا جاتا ہے، اے بندے، دنیا کے کام اپنی جگہ، لیکن اپنے رب کو نہ بھول جانا۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہوں، پڑھائی کر رہے ہوں، یا کسی بھی مصروفیت میں ہوں، جب نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے، اصل کامیابی صرف دنیا حاصل کرنے میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کا کام ختم نہیں ہوگا، لیکن زندگی کا وقت ضرور ختم ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کو کبھی دنیا کے کاموں پر قربان نہ کرنا۔ نماز عصر، پھر آتی ہے عصر کی نماز۔ یہ وہ وقت ہے جب دن ڈھلنے لگتا ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، جس طرح دن ختم ہو رہا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی آہستہ آہستہ گزر رہی ہے۔ کتنے دن گزر گئے، کتنے مہینے بیت گئے، کتنے سال گزر گئے،
اور ہم سوچتے رہ گئے ابھی بھی وقت ہے۔ میرے عزیزوں، وقت بہت کم ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں نہیں معلوم اگلی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہیں، اس لیے جو نماز ہمارے سامنے ہے اسے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ فجر اور عصر کی نمازوں کی خاص فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں ان نمازوں کی خصوصی حفاظت کرنی چاہیے۔ نماز مغرب، پھر سورج غروب ہو جاتا ہے اور مغرب کا وقت آ جاتا ہے، دن ختم ہو گیا اور ایک دن ہماری زندگی سے کم ہو گیا۔ مغرب کی نماز ہمیں جگاتی ہے کہ اے انسان، ایک دن تمہاری زندگی کا سورج بھی غروب ہو جائے گا، پھر نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ بڑا گھر، نہ دنیا کی کوئی چیز کام آئے گی۔ کام آئے گا تو ایمان آئے گا، کام آئیں گے تو نیک اعمال آئیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے سامنے جھکنے والی پیشانی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مغرب کی نماز کو کبھی ہلکا نہ سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالیں اور اپنے گھر کو نماز والا گھر بنائیں۔ پھر آتی ہے دن کی آخری نماز، نماز عشاء۔ انسان سونے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک مومن اپنے دن کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کرتا ہے۔ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے بارے میں بڑی فضیلت ہے۔ میرے عزیزوں، ہم رات کو سونے سے پہلے اپنے موبائل کو ضرور دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ آج ہم نے عشاء کی نماز وقت پر ادا کی ہے یا نہیں کی؟ آج رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے، کیا میں نے آج اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 5 نمازیں ادا کی؟ نماز صرف فرض نہیں، اللہ سے ملاقات ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز کو بوجھ نہ سمجھیں۔ نماز صرف اٹھنا بیٹھنا، رکوع اور سجدہ کرنا نہیں، نماز اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم پریشان ہوں، نماز پڑھیں، جب دل اداس ہو نماز پڑھیں، جب رزق کی فکر ہو نماز پڑھیں، جب بیمار ہو اللہ کے سامنے دعا کریں، جب کوئی مشکل ہو اپنے رب کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ لوگوں کے دروازے پر بار بار جانے سے بہتر ہے اپنے رب کے دروازے پر چلے جائیں۔ وہ رب کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سجدے کی اہمیت بہت ہے میرے عزیزوں۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان سب سے زیادہ عاجز ہوتا ہے، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے جھکنے سے انسان کی عزت کم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے جھکنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ اس لیے جب نماز میں سجدہ کریں، صرف جلدی جلدی نماز ختم کی کوشش نہ کریں، بلکہ دل سے اللہ کو یاد کریں، اپنی پریشانیاں اللہ کو بتائیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا، ہماری ساری غلطیاں معاف فرما۔ آج ہماری ایک بڑی غلطی یہ ہے، ہم نماز کو زندگی کے بعد میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں پہلے یہ کام کر لوں پھر نماز پڑھوں گا یا پڑھوں گی، پہلے موبائل دیکھ لوں پھر نماز پڑھوں گی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کی کوئی ضمانت نہیں، جس نماز کا وقت ابھی ہو سکتا ہے بعد میں اسی کا موقع نہ ملے، اس لیے نماز کو اپنی زندگی کا سب سے اہم کام بنائیں۔ آج ایک وعدہ کریں، آج ہم سب اللہ سے سچے دل سے عہد کریں گے، یا اللہ فجر نہیں چھوڑیں گے، ظہر کی حفاظت کریں گے، مغرب کو وقت پر ادا کریں گے، اور عشاء پڑھ کر اپنے دل کا اہتمام کریں گے۔ اگر کبھی نماز چھوٹ جائے تو مایوس نہیں ہونا، اللہ سے توبہ کر لینا۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، اے اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، مجھے کمنٹ میں بتائیں کیا آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ اگر پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ جزاک اللہ۔